آج کا پاکستان یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے، الیکٹرانک میڈیا کا پاکستان ہے، نوجوانوں کا پاکستان ہے، قوم جاگی ہوئی ہے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی طرح ہم اس طرح کر کے اپنے من پسند فیصلے لیں گے، نہ قوم ہونے دے گی، نہ پاکستان کے وکلاء ہونے دیں گے، نہ پاکستان کی سول سوسائٹی ہونے دے گی، اور نہ ہی یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہونے دیں گے۔ 90 کی دہائی میں جیسے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو انہوں نے تنہا کیا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، آج بھی یہ وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماضی میں تو آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحبان سموسوں پکوڑوں اور مختلف قسم کے ایشوز پہ بھی سو موٹو لیتے رہے ہیں۔ آج کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے، ملک پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے۔ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਡ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ PTI ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਡਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਮਾਅਤ ਹੋਈ। ਡਾਰ ਬਰਾਦਰਾਨ ਆਪਣੇ ਵਕਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇੰਸਦਾਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਸਤਾਨੀ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਤੁਸਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਫੀਸਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਪਰਤਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਸ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮਜ਼ੀਦ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਵਕਤ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਡਾਰ ਬਰਾਦਰਾਨ ਦੇ ਵਕਾਲਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਤਾਹਮ ਫਾਜ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਇਸਤਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਮਾਅਤ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਤੇ ਉਮਰ ਡਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਂ ਕਿਕਬੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਅਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋਡ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰ ਬਰਾਦਰਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈਏ। دیکھیں، آج جو ہماری لیگل ٹیم تھی، وکلا تھے، وہ تو یہاں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بحث کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف، مڈر، فخر سیالکوٹ، شیر ببر آئیے گا، اور ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آج بحث ہوگی، لیکن یہ بار بار آئیو جو چینج کیا جا رہا ہے۔ پہلے سیالکوٹ سے گجرانوالا انہوں نے کیا، پھر گجرانوالا سے لاہور، اور 2 روز قبل ہم اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ لاہور بھی گئے۔ وہاں جو بھی انہوں نے ہم سے ہمارے اثاثوں کی ڈیٹیل جو کچھ بھی انہوں نے مانگا، وہاں ہم سب کچھ انہیں دے آئے تھے، اور ہمیں تو یہی کہا گیا تھا کہ جی اب آپ کو کنکلوڈ کر دیں گے، اور لیکن اچانک انویسٹیگیشن آفیسر کا چینج ہونا مجھے نیتی پہ مبنی لگ رہا ہے۔ اور کیس میں بظاہر جائی صاحب نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا جی کہ اگر 2 ماہ میں آپ لوگ کچھ سامنے لا نہیں سکے ہیں کہ کس طرح کی کرپشن ہوئی ہے، کون سی کک بیکس لی ہیں، آج بھی اندر جو ان کے آئے ہوئے تھے ریپریزنٹیٹیو، وہ پھر انہوں نے ٹائم مانگا ہے، اور 27 اپریل شاید تاریخ دی گئی ہے عید کے بعد۔ تو ہمارے ہاتھ صاف ہیں، اور میں ایک بات ضرور میڈیا کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مختلف ذرائع سے پہلے بھی یہ بتایا جاتا رہا ہے، اللہ الحق ہے، جہاں جہاں ہمارے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں ہم وہاں پیش ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سیکریٹریٹ ہے سیالکوٹ میں جناح ہاؤس، اور نامعلوم افراد وہاں ڈرگز، شراب کی بوتلیں اور اسلحہ وغیرہ، ایون اس حد تک یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں۔ میں میڈیا کی وساطت سے قوم کو پہلے ہی اعتماد میں لینا چاہ رہا ہوں۔ ماضی میں بھی ہمارے اوپر اس طرح کے حادثے گنڈے کیے جا چکے ہیں، تاکہ مقصد ایک ہی ہے کہ ہم ان کو الجھائیں، ان کو پھنسائیں، جیلوں میں ڈالیں۔ اگر اینٹی کرپشن کے مقدمے میں نہیں کوئی پھنس رہا ہے یہاں، تو ان کو اس طرح کے مقدمات میں پھنسایا جائے۔ آپ نے دیکھا کس طرح زمان پاک پہ حملہ ہوا، گیٹ توڑا گیا، وہاں سے بھی انہوں نے رائفلز نکال لی کہ یہاں کوئی دہشت گرد رہتے ہیں۔
تو اس طرح کا جنگل کا قانون اس وقت ملک میں چل رہا ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں جی, ہم تو یہاں آج آئے ہیں اور اگلی تاریخ پہ دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا. لیکن جتنے بھی مقدمات ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر میں اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ سے کیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا صاحب کو لایا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو فکس کریں, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو فکس کریں. اور سیالکوٹ کی جہاں تک بات ہے, میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں, تمام تر ٹینڈرنگ اوپن ٹینڈرنگ ہوئی ہے, 20-25% کم بلو ٹینڈر یہ سارے گئے ہیں. اور یہ جب بھی یہ بحث ہوگی, جب بھی یہ یہاں کورٹ میں یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں گی, تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس شفافیت کے ساتھ ساری ٹینڈرنگ سیالکوٹ میں کی گئی ہے. اب ہم منتظر ہیں کہ یہ جو نئے صاحب آئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. مجھے تو امید ہے کہ اگلی تاریخ میں یہ نہ ہو کہ ہم آئیں تو پتہ چلے یہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں. یہ افسوسناک مناظر ہیں. قوم, سپریم کورٹ شاید ایک واحد ادارہ بچا ہے جس کی طرف قوم دیکھ رہی ہے, اور ہم سب کو انصاف کی توقع ہے وہاں سے. اور خیر یہ اب سپریم کورٹ کا ایک انٹرنل میٹر ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے 26 سال جدوجہد کی ہے, اور پاکستان میں جہاں بھی رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے, فنڈامنٹل رائٹس کے لیے عمران خان تحریک لے کے نکلیں گے, ہم سب اپنے لیڈر کے ساتھ اس تحریک کا شانہ بشانہ حصہ ہوں گے. کل آپ نے دیکھا لاہور میں آل پاکستان لائرز کنونشن بھی ہوا ہے, وکلا بھی اس چیز کو لے کے پورا تشویش میں ہے کہ یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, جس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, اور سپریم کورٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنلی ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے, ایک تاثر کریٹ کیا جا رہا ہے. قابل احترام جج صاحبان, سوال میں یہ اٹھاتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو کیس سنا جا رہا ہے, اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان وائلیشن نہ کرتا, 90 روز میں آئین پاکستان کہتا ہے الیکشن ہوں گے, تو کسی کو سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں تھی. سپریم کورٹ میں 184 جس کی آپ بات کر رہے ہیں, پبلک ایٹ لارج انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے سو موٹو نوٹس لیا گیا. 12 کروڑ لوگ پنجاب کے, 3 سے 4 کروڑ خیبر پختونخوا کے, اگر ان کو الیکشن پروسیس سے آؤٹ کیا جائے گا, ان کو جمہوری عمل سے آؤٹ کیا جائے گا, اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے, تو اس سے بہتر کیا وہ سو موٹو لے سکتے ہیں. ماضی میں تو آپ نے دیکھا چیف جسٹس صاحبان سموسوں پکوڑوں اور مختلف قسم کے ایشوز پہ بھی سو موٹو لیتے رہے ہیں. آج کا دن پاکستان کی سیاست کے لیے, ملک پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے. ہم تو یہی امید کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کنکلوڈ ہوگا یہ کیس, اور ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں, ہماری تیاری مکمل ہے, ہمارے امیدوار شارٹ لسٹ ہو چکے ہیں. آج دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. لیکن ہمیشہ نون لیگ کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ عدالتوں کو, ہمارے قابل احترام جج صاحبان کو پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں. جب بھی امپورٹنٹ کیسز آپ دیکھنے آئیں گے یہ اسی طرح کریں گے. 90 کی دہائی میں جیسے جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو انہوں نے تنہا کیا, سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, آج بھی یہ وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کا پاکستان یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے, الیکٹرانک میڈیا کا پاکستان ہے, نوجوانوں کا پاکستان ہے. قوم جاگی ہوئی ہے. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 90 کی دہائی کی طرح ہم اس طرح کر کے اپنے من پسند فیصلے لیں گے, نہ قوم ہونے دے گی, نہ پاکستان کے وکلا ہونے دیں گے, نہ پاکستان کی سول سوسائٹی ہونے دے گی, اور نہ ہی یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہونے دیں گے. اور یہ بتائیں کہ آپ کا جب دور تھا آپ نے رانا ثناء اللہ پہ بنا دیا, اب ان کا دور ہے وہ آپ پہ جھوٹے سچے بنا رہے ہیں. یہ جو سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع ہو, یہ ٹھیک ہے کام؟ دیکھیں, جب رانا ثناء اللہ پہ بھی مقدمہ بنا تھا تو تب بھی ہمارے بہت سارے وزراء تھے, وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس مقدمے کی کوئی بیس کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تب بھی جو مقدمہ تھا اس میں کوئی بہت زیادہ ہم نہ ہی پولیٹیکل وکٹمائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں. ہمارے حکومت کے وقت 95% جو مقدمات تھے, 95% انہی کے دور کے بنائے ہوئے مقدمات تھے جن کو ادارے لے کے آگے بڑھ رہے تھے. کوئی نئے مقدمات درج نہیں کیے گئے تھے. اگر رانا ثناء اللہ کے مقدمے سے آپ ہٹ کے بات کریں, سیالکوٹ کی بات کر لیں, 3.5 سالوں میں نون لیگ کے کسی ایک ورکر پہ ایک FIR نہیں ہوئی, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہوئی. لیکن یہ بزدل وزیر دفاع جو ہے, یہ جو الیکشن کی رات ٹیلی فون کر کے فون آف فرینڈ پہنچا ہے, ان کو خطرہ ہے اگلے الیکشن میں
वो समझते हैं अवामी मैदान में शिकस्त होगी, वैसे तो इनको हरा नहीं सकते, तो कोशिश करके मुकदमात में उलझा के तो सामने से हटा दें। ये इनकी स्ट्रेटजी है। और जहाँ जहाँ इनको जिस से ख़तरा है उनके साथ ये सारे फार्मूले लगाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अपने ऊपर जितने भी इल्ज़ाम आते हैं इनका दफ़ा भरपूर दफ़ा करेंगे अदालत में। आज तो हम पूरे तैयार थे बहस करने के लिए, लेकिन आज वो आईओ चेंज हो गया इनका। इंशाल्लाह देखिए अगली तारीख पे क्या होता है। इलेक्शन तो बहरहाल होगा, भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला इन इलेक्शन से। ठीक है जी, थैंक यू। ओ चल मेरे नू चली रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए ओ रौनक हो जाऊं चट में चल मेले नू चलिए मल्ला कट कुड़ दे बट में चल मेले नू चलिए हाय चल